بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وجزء فی السقف وذراع من صوب ذکر القطع او لم یذکرا۔ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کی بے ناجائز۔ مسبق میں بیان کیا کہ شکار کرنے سے پہلے مچھلی کی بے، اور فضا میں اڑتی ہوئی چڑیا کی بے، حمل کی بے، اور حمل کی بے، اور جانور کے پستان میں رہتے ہوئے دودھ کی بے جائز نہیں ہے، اور بکری یا بھیڑ کے جس پر جو بال ہیں ان کی بھی بے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ چھت کی شہ تیر کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں مکانات تعمیر ہوتے ہیں تو بھیم ڈالی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں چھت ہوتی تھی تو لکڑیاں رکھی جاتی تھی، عام طور سے کھجور کی لکڑی ہو یا ساگون کی ہو، اس کو شہ تیر کہتے ہیں۔ اس دیوار سے اس دیوار پر لکڑی رکھتے تھے اور پھر اوپر سے چھت ڈالتے تھے۔ تو ابھی چھت ہے اور چھت کے نیچے شہ تیر رکھی ہوئی ہے، اس کی بے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ اب اگر مشتری یہ کہے کہ شہ تیر ہمارے حوالے کیجیے تو ظاہر ہے کہ اسے میں بائے کا نقصان ہے، اب اس کو چھت توڑنی پڑے گی، بغیر چھت توڑے شہ تیر نہیں نکل سکتی ہے، اور جس میں ضرر ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اور کپڑے کا تھان ہے اور اس میں سے مشتری نے 1 گز خرید لیا یا بائے نے 1 گز بیچ دیا، تو اب 1 گز کپڑے کی بے جائز نہیں ہے، چاہے وہ بائے اور مشتری کاٹنے کی شرط لگائیں یا کپڑا کاٹنے کی شرط نہ لگائیں۔ یہ مطلق ہر تھان کی بات نہیں ہے۔ جو کپڑے بالکل پلین ہوتے ہیں کہ یکساں ہوتے ہیں، جیسے پائجامے کپڑے اور عام کرتے کے کپڑے، تو ان میں سے جو ہے 1 گز لیں، آدھا گز لیں، 2 گز لیں، 4 گز لیں، کوئی حرج نہیں، فوراً بلا تکلف کاٹ کے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کپڑے ہوتے ہیں چکن کے، کشیدہ کاری کے، جس میں آستین کے اوپر پھول ہوتا ہے، کالر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، تو اس کے ناپ کر کے پھول بنائے جاتے ہیں، اور کا ایک سیٹ ہوتا ہے مثلاً 3 گز کا۔ اب اگر 1 گز بیچ سے کاٹ لیا جائے تو یہ پورے کپڑے کا سیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ کپڑے جو کشیدہ والے ہوتے ہیں کہ جس میں پھول متعین جگہوں پر ہوتے ہیں، اس کو وہ گز سے نہیں دیتے بلکہ ایک پیس الگ الگ کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ وہی مراد ہے کہ کشیدہ کاری والے کپڑے، کہ کشیدہ کاری کپڑے ہوں اور ان میں سے اگر کوئی 1 گز آدھا گز کپڑا خریدے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر بالکل سادہ کپڑا ہو تو کوئی بات نہیں، 1 گز لیں، 2 گز لیں، آدھا گز لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جزء فی السقف لا یجوز بیع جزء فی السقف، کہ چھت میں لگی شہ تیر کی بے جائز نہیں۔ وذراع من ثوب، اور 1 ذرا کپڑے کی بے جائز نہیں۔ ذکرا تثنیہ صیغہ ہے، ذکر القطع او لم یذکرا، کہ بائع اور مشتری نے کہ 1 گز کپڑے کاٹنے کی شرط کی ہو، ذکر کیا ہو، یا کاٹنے کے ذکر نہ کیا ہو۔ لأنه لا يمكن تسلیمہ الا بضرر، کیونکہ یہ چھت سے شہ تیر کو مشتری کے حوالے کرنا یہ ضرر سے خالی نہیں۔ اب اس کو چھت توڑنی پڑے گی، توڑ کر کے اس کے حوالے کرے۔ بخلاف ما اذا باع 10 دراہم من نقرۃ فضۃ، برخلاف جبکہ 10 درہم بیچا ہو چاندی کے ٹکڑے سے۔ چاندی کی سیل جو ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے، اب اس میں سے آپ 1 تولہ لیں، 10 تولہ لیں، 100 گرام لیں، 50 گرام لیں، جتنا لیں وہ کاٹ کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ حلوائی نے برفی بنا کے رکھی ہو، تو ابھی برفی تراشی نہ ہو، اور آپ جائیں 1 پاؤ لیں تو وہ کاٹ کر کے دے دیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں 1 کلو چاہیے، آپ کو بھی کاٹ کر کے دے دیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم کو 2 کلو چاہیے، 2 کلو وہ کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ ایسے قلاقند مٹھائی ہوتی ہے، وہ جمع کر کے لمبی چوڑی موٹی جو ہے پیس رکھے رہتے ہیں، اب جتنے گراہک ہوتے ہیں، خریدار آتے ہیں، اسی اعتبار سے اس میں سے کاٹ کر کے وہ دیتے جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا اماوٹ بکتے ہیں، یہ سیزن بھی اس کا ہے کہ آپ جتنا کہ 100 گرام کہیں گے اسی میں سے کاٹ کے دے دیں گے، 1 پاؤ کہیں گے وہ بھی کاٹ کے دے دیں گے، 1 کلو دے کہیں گے اس کی پیس تیار ہوتی ہے۔ ایسے ہی چاندی کی جو تختی ہوتی ہے اس میں سے بھی جتنا مانگیں گے کاٹ کر کے دے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیزائن وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، جب ڈیزائن نہیں ہوتی ہے تو اس کے نقصان کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف ما اذا باع اشتا دراہم من نقرۃ فضۃ، برخلاف جبکہ چاندی کے ٹکڑے سے جو ہے 10 درہم بیچا ہو، تو لأنه لا ضرر فی تبعیضہ، کیونکہ چاندی کی تختی سے جو ہے اور کاٹنا جدا کرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ ولو لم یکن معینا لا یجوز، اور اگر یہ معین نہ ہو تو جائز نہیں۔ مثلا چاندی کی تختی رکھی ہے، کہا کہ اس سے ہم کو جو ہے 10 درہم، 100 گرام، 50 درہم دے دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ معین نہ مطلق کہا مجھے 100 گرام چاندی دے دو تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کو سپرد کرنا بغیر جو ہے ضرر کے ممکن نہیں، کیونکہ 100 گرام کہہ دیا، اب ہو سکتا ہے کہ یا 10 درہم آپ نے لیا ہے تو چاندی کی سل اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اگر چاندی کی سل نہیں ہوگی تو زیور کاٹ کر کے دینا پڑے گا، ظاہر ہے کہ زیور سے کاٹ کر دینا یہ ضرر سے خالی نہیں ہے۔ وللجہالت ایضاً، اور جب آپ نے مطلق کہا کہ 5 تولہ چاندی، تو اب یہ مبی مجہول ہے کہ 5 تولہ چاندی کہاں سے دیں گے، کون سی چاندی دیں گے۔ اور چاندی میں بھی فرق ہوتا ہے کہ سونے میں بھی کہ سونا کتنے کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے۔ ولو قطع البائع الزراء او قلع الجزء قبل ان یفسخ المشتری یعود صحیحا لزوال المفسد، کہتے ہیں اگر مشتری نے طے کیا جو ہے کہ مجھے 1 تھان کپڑا دیجیے، 1 تھان کپڑا خرید لیا، لیکن اب 1 تھان کپڑے کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اور اس کے کاٹنے میں ضرر ہوگا کہ ڈیزائن کٹ جائے گی، لیکن اگر بائیں نے اپنا نقصان برداشت کر لیا اور خود ہی جو ہے 1 میٹر کپڑا کاٹ کر کے اس کے ہاتھ بیچ دیا تو اب بائیں صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائیں کے حق میں ضرر تھا، جب بائیں نے خود ہی ضرر مول لیا ہے اور کپڑا کاٹ دیا ہے تو اب ضرر پر وہ راضی ہو گیا ہے، تو یہ کپڑے کی بیع جائز ہو جائے گی۔ تو جو ناجائز تھی بائیں کے حق کی رعایت کے لیے، ایسے ہی جو ہے شہتیر، چھت کے نیچے جو شہتیر ہے، جو لکڑی کا تنا ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مشتری مطالبہ کرے گا تو چھت توڑ کر کے جو ہے یہ شہتیر مشتری کے حوالے کرنی ہوگی، لیکن یہاں بائیں نے اگر چھت توڑ کر کے شہتیر نکال کر مشتری کے حوالے کر دیا تو بیع صحیح ہو جائے گی، کہ جو فساد کی وجہ تھی وہ وجہ دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ، اگر بائع نے جو ہے ذراع کو کاٹ لیا، اور 1 ذراع نے کپڑا جو ہے 1 ذراع 1 میٹر کپڑا جو ہے تھان سے کاٹ لیا، یا چھت سے جو ہے شہتیر کو جو اکھاڑ لیا بیع فسخ ہونے سے، مشتری کے بیع کے فسخ کرنے سے پہلے، تو بیع صحیح ہو جائے گی، کیوں؟ لزوال المفسد، مفسد کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ بخلاف ما اذا باع النوى، کہ برخلاف جب کہ اس نے چھہارے کی گٹھلی بیچی یا خربوزے کا جو ہے بیج۔ کیا مطلب ہوا کہ زید نے بکر جو ہے کہا کہ میرے پاس 5 کلو چھہارے ہیں اور ان چھہاروں کی گٹھلیاں میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں، اور بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ گٹھلیاں میں نے خرید لی۔ ایسے ہی جو ہے زید نے کہا بکر سے کہ میرے پاس تربوز ہیں اور ان سارے تربوزوں کا بیج جو ہے میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، بکر نے کہا میں نے خرید لیا، تو یہ بیع جائز نہیں۔ اور اگر جو ہے ابھی بیع کے فسخ ہونے سے پہلے جو ہے چھہارا چاک کر کے بیج نکال دے یا خربوزہ جو ہے چیر کر کے جو ہے بیج نکال دے، تب بھی یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وہاں جو ہے شہتیر اگر اکھاڑ دے یا کپڑا تھان سے کاٹ دے تو بیع صحیح ہو جائے گی، لیکن چھہارا چیر کر کے اگر گٹھلی الگ کر دے، ایسے ہی اگر جو ہے
بیج جو ہے نکال دے تو اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ کیوں جائز نہیں ہوگی؟ وہی معاملہ تو یہاں بھی کہا نہیں، دونوں میں فرق ہے کہ کپڑا یہاں اس نے بیچا، کپڑا بائع اور مشتری دونوں کی نگاہ کے سامنے ہے، یہ کپڑا موجود ہے۔ ایسے ہی شہتیر جب زید نے بیچا، وہ بھی خریدنے والے کے سامنے ہے، اس نے چھت سے نیچے جو ہے شہتیر دیکھ لی ہے، دونوں موجود ہیں۔ اور بس صرف جو بے یہاں ناجائز ہے وہ بائع کی ضرر کی وجہ سے ہے، جب بائع نے اپنا ضرر مول لے لیا تو بے صحیح ہو جائے گی۔ اور چھہارے کے اندر گٹھلی کی بے اس لیے جائز نہیں کہ چھہارا ہے، اب اس کے اندر گٹھلی ہے کہ نہیں ہے کہ صرف چھہارا دیکھ کر کے گٹھلی کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب گٹھلی ہے چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، کہ وہ اس کے کام کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی خربوزے کے اندر جو ہے بیج ہے کہ نہیں ہے، تو صرف خربوزہ دیکھ کر کے اس کے بیج کو خریدنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بیج ہی نہ ہو، یہ تو معدوم کی بے ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن برخلاف جبکہ اس نے چھہارے کے بیج کو بیچا، گٹھلی کو بیچا، اور یا جو ہے خربوزے کے بیج کو، حیث لا یکون صحیحا کہ یہ بے صحیح نہیں ہوگی، وَإِن شَقَّهُمَا اگرچہ جو ہے چھہارا چیر کر کے اور اس کی گٹھلی نکال دے، اور جو ہے خربوزہ یہاں چاک کر کے جو ہے اس کا بیج نکال دے، کیوں کہ وَإِن شَقَّهُمَا اگرچہ جو ہے کھجور یا چھہارا اور خربوز کو چاک کر دے، وہ اخذ المبیہ اور مبی یعنی گٹھلی اور بیج جو ہے باہر نکال لے، لِأَنَّ فِي وُجُودِهِمَا احتمالاً کیونکہ چھہارے کے اندر گٹھلی اور خربوز کے اندر بیج کے موجود ہونے میں احتمال ہے کہ وہ بیج اور گٹھلی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ عمل جزء فعین موجود، لیکن شہتیر تو یہ تو اس کا عین موجود ہے اور مشتری خود دیکھ رہا ہے کہ اسی کے اوپر چھت لگی ہوئی ہے، تو اس کے وجود میں یقین ہے، اور گٹھلی میں اور خربوز کے بیج میں کیا ہے؟ احتمال ہے۔ قالا وضربت القانص اور ایک مرتبہ جال ڈالنے کی بے جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ شکاری نے زید سے یہ کہا کہ میں یہ جال دریا میں ڈالتا ہوں اور اس میں جتنی مچھلی آ جائے گی سب مچھلی میں نے آپ کے ہاتھ جو ہے فروخت کر دیا 1000 میں۔ ہو سکتا ہے کہ جال ڈالنے سے ایک بھی مچھلی نہ پھنسے یا 2-4 مچھلیاں پھنس جائیں، 100-200 گرام، آدھا کلو، 1 کلو، اور کہاں بیچ رہا ہے 1000 کی، تو یہ دھوکہ ہے۔ یا ایسے ہی کہا کہ میں نے جنگل میں جال ڈال دیا ہے اور امید ہے کہ رات میں جو ہے اس میں ہرن ہے، خرگوش ہے اور دوسرے جو ہے شکاری جانور پھنس جائیں گے، کچھ چڑیا بھی پھنس جائیں گی، تو اس جال میں ایک مرتبہ پھیلانے میں جتنے بھی جانور، چڑیا، پرندے پھنسیں گے سب کو میں نے 10,000 میں آپ کے ہاتھ فروخت کیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جال ڈال دیا رات بھر میں کوئی بھی شکار پھنسا ہی نہ ہو، یا پھنسا ہو تو جنگلی خنزیر پھنس گیا ہو، جنگل میں خنزیر بھی بہت ہوتے ہیں، تو جال جو ہے ڈال دیا اور کہا جو بھی جانور پھنسے گا، اور جنگلی خنزیر پھنس گئی جو اس میں، تو اب کیا مسلمان جنگلی خنزیر خریدے گا؟ نہیں۔ وضربت القانص اور ایک مرتبہ جو ہے جال ڈالنے میں جو بھی جانور جو بھی جاندار پھنسے جو ہے اس کی بے جائز نہیں ہے۔ وہ ما یخرج من الصید بضرب الشبکۃ مرۃ کہ ایک مرتبہ جال ڈالنے سے جو بھی اس میں شکار نکلے، کیوں لأنہ مجہول، کیوں اس لیے کہ اب وہ مجہول ہے کہ کتنا شکار نکلے گا، اور ولأن فیہ غررا، اور اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے کہ بجائے ہرن کے جنگلی خنزیر پھنس جائے، تو یہ اس میں دھوکہ ہے، تو دھوکے کی بنیاد پر یہ بے جائز نہیں ہے۔ وہ بیع المنام قال بیع المزابنۃ اور بیع مزابنہ بھی جائز نہیں۔ بیع مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بیع الثمر علی النخیل بتمر مجزوز مثل کیلہ خرسا، بیع اور مزابنہ کہتے ہیں کہ یہ
پھل کا بیچنا، کھجور کا بیچنا، کھجور کے جو ہے درخت پہ لگی ہوئی کھجور کا بیچنا، اور اسی کے مثل جو ہے کیل سے جو ہے یہ ٹوٹے ہوئے چھہارے کو بیچنا اندازے سے۔ مثلا درخت میں کھجور لگی ہوئی ہے تو کہا کہ یہ جو درخت میں کھجور لگی ہوئی ہے، ایک سا کھجور میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، کس کے عوض؟ ایک سا جو ہے توڑی ہوئی کھجور کے عوض۔ تو کھجور تو ٹوٹ کر کے زمین پر رکھی ہے، چھہارا زمین پر رکھا ہے، اور دوسری کھجور ابھی درخت یہی پر ہے، تو جو درخت پر کھجور لگی ہوئی ہے اس کو بیچنا، اور اسی کے مثل مثلا 2 سا جو کھجور لگی ہوئے 2 سا کھجور کو میں نے 2 سا جو ہے ٹوٹی ہوئی کھجور کی عوض بیچا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی احتمال ربا ہے، کیونکہ اندازے سے ارے تو ابھی کھجور پر ہے، درخت پر پھل لگا ہوا ہے، اگر جو ہے کھجور زمین پر رکھی ہے، کھجور کی 2 ڈھیری ہے اور ابھی ناپ یا وزن نہیں ہے، بس کسی نے کہا اس کھجور کی ڈھیری کو میں نے آپ کی اس کھجور کے عوض فروخت کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جو کھجور اور کھجور یہ دونوں ایک جنس ہیں، اور جب ایک جنس ہیں اور بغیر جو ہے تولے بغیر وزن کیے بیچ رہے ہیں تو اس میں ربا یعنی سود کا احتمال ہو جائے گا، اور بے مزابنہ جائز نہیں۔ اور وہ جو ہے درخت پہ لگے ہوئے کھجور کی ٹوٹی ہوئی کھجور کے عوض اور اسی کے مثل جو ہے کیل سے اندازے سے، کیوں لأنہ نہا عن المزابنہ والمحاقلہ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ فالمزابنہ ما ذکرنا، تو مزابنہ وہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ درخت پہ لگی ہوئی کھجور کی بیع زمین پر رکھی ہوئی کھجور کے عوض اندازے سے، اور محاقلہ یہ حقلن سے ہے کہ حقل کے معنی کھیتی ہوتا ہے، کہ بیع الحنطۃ فی سنبلھا بحنطۃ مثل کیلھا خرسا، کہ گیہوں کی کھیتی لگی ہوئی ہے تو کہا کہ یہ بالی کے اندر جو گیہوں ہے اس میں سے 5 سا گیہوں ہم نے فروخت کیا، اور آپ ہمیں جو ہے 5 سا گیہوں اپنے پاس سے دے دیجئے، تو یہ بیع جائز نہیں۔ تو یہاں ایک طرف تو کھڑی کھیتی میں بال کے اندر جو گیہوں ہے اس کی بیع زمین پر رکھے ہوئے گیہوں سے اسی کے برابر۔ فرماتے ہیں کہ بیع ہنتا جو ہے یہ محاقلہ کی گیہوں کی بیع اس کے بالی میں یہ گیہوں کے عوض کی اسی کے مثل جو ہے کیل کر کے اندازے سے، کیوں لأنہ باع مکیلا بمکیل من جنسہ، کیونکہ اس نے ایک مکیل کو ناپ کیل سے بکنے والی چیز کو دوسری کیل سے جو ہے بکنے والی چیز کے عوض جو ہے خریدا یا بیچا، فلا یجوز بطریق الخرص، تو اندازے سے یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ربا کا اس میں سود کا استعمال ہوگا، کما اذا کانا موضوعین علی الارض، جیسے کہ یہ دونوں زمین پر رکھے ہوں، کسی زید کے سامنے بھی گیہوں کی ایک ڈھیر ہے اور اس کے جو ہے سامنے بھی گیہوں کی دوسری ڈھیر ہے، تو اب زید نے کہا میں نے اس اپنی ڈھیر گیہوں کو فروخت کیا اس دوسری ڈھیر کے سے اندازے سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ دونوں میں کتنا جو ہے کہ دونوں کی مقدار کتنی، یہ تو معلوم نہیں، اس لیے احتمال ربا کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ کما ایسا کہ جیسے کہ دونوں مثلا دونوں طرف گیہوں ہے، یہ زمین پر رکھے ہوئے ہوں تو ایک کی بیع دوسرے سے اندازے سے جائز نہیں، تو اس لیے ربا کا احتمال ہے۔ وَقَذَا الْعِنَبُ بِالزَّبِیب، ایسے ہی انگور کی بیع کشمش سے جو ہے کہ انگور کی بیع کشمش سے اندازے سے جائز نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے پاس یہ انگور ہے، یہ 1 سا ہے، آپ اس کے جو ہے بدلے میں 1 سا جو ہے کشمش دے دیں، تو یہ جائز نہیں۔ اگرچہ کشمش کشمش اور انگور دونوں ایک ہی جنس ہیں، کشمش جو ہے انگور ہی سے پیداوار ہے، قد اگر چھوٹا ہے تو کشمش ہے، قد بڑا ہے تو تھوڑا سا جو ہے کہ اگر وہ سوکھ گئی ہے تو کشمش ہو گئی، اگر سوکھی نہیں تازہ ہے تو اسے انگور کہتے ہیں۔ اگر وہ بڑا ہے، اس کے پھل بڑا ہے، اس کے اندر بیج ہے
تو اس کو انگور کہتے ہیں، اگر وہی خشک ہو جائے تو اس کو منقع کہتے ہیں۔ تو منقع اور کشمش انگور تینوں ایک ہی چیز ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر بالکل کچا ہو تو تازہ ہو تو ہے انگور، خشک ہو جائے اور چھوٹی ہو، اس کے اندر بیج نہ ہو تو کشمش ہے، اور اس کے اندر بیج ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد منقع ہے۔ اور ایسے ہی انگور کی بھائی کشمش سے جائز نہیں اس اعتبار سے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیما یجوز و فیما دونا خمسط اوسق، کی 5 اوسق سے کم میں یہ بے جائز ہے۔ کیوں کہ لأنہ نہا عن المزابنہ ورخص فی الارایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور ارایا کی رخصت دی ہے۔ اور ارایا کسے کہتے ہیں کہ ان یباع بخرصھا تمرن فیما دون خمسۃ اوسقین، کی ارایا یہ ہے کہ 5 اوسق سے کم کھجور جو ہے اندازے سے بیچی جائے۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ لقلنا، ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ ارایا عریہ کی جمع ہے، اور لغت میں عریہ کے معنی عطایا ہوتا ہے، عریہ کے معنی بہ نہیں۔ تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے سمجھ لیں کہ ایک شخص کے پاس جو ہے کہ کھجور کا پھل لگا ہوا ہے اور بہت پھل لگے، اور اس نے مہربانی کیا، مثلا زید نے جو ہے وحید الرحمن سے کہا کہ یہ آپ جو ہمارے پیڑ پر جو یہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یہ کھجور ہم نے آپ کو نذر پیش کیا، گفٹ دیا، تحفہ کے طور پر دے دیا۔ پھر کئی دن ہو گئے، اب وحید الرحمن کے منہ میں پانی آ رہا کہ کب کھجور ملے، کب کھجور ملے اور اس کو لیں۔ تو اب یہ گئے باب الاختر کے پاس کہ بھائی کھجور توڑ کر کے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا بھی توڑ، اور باب الاختر بھی ایک چالاک آدمی کی توڑنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ کہیں وہ زیادہ نہ توڑ لے۔ خیر یہ تو تفریح کی بات تھی۔ تو اب جو ہے ایک شخص نے جو ہے اپنی کھجور دوسرے کو ہبہ کر دیا کہ ہمارے درخت پر جو کھجور لگی ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو جس کو ہبہ کیا اس نے کہا کہ یہ آپ کے درخت پر جو کھجور ہے یہ آپ رہنے دیجئے، مجھ کو الگ سے دے دیجئے۔ یا خود درخت کے مالک نے کہا کہ جو کھجور میں نے دی ہے اس کو رہنے دیجئے، یہ توڑ کر کے کل یا پرسوں کھجوریں آئیں یا پہلے کی اسٹاک ہیں تو ان میں سے آپ لے لیجئے۔ تو ان میں سے جو ہے دے دیا۔ تو دیکھیے کھجور کی بے کھجور سے یہ تو ہو رہی ہے، لیکن 5 وسق سے کم میں یہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور یہ بے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ارایا کی ارایا یہ عریہ کی جمع ہے، عریہ کے معنی عطیہ ہے، تحفہ ہے، کہ یہاں زید نے وحید الرحمن کو یہ کھجور کا پھل بیچا نہیں ہے بلکہ بطور ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بدلے میں دے دیا ہے اپنی وہ کھجور جو ان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بے نہیں ہے بلکہ بطور نظر کے طالب علم کے اس نے مدد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عریہ، اور یہ عریہ جو ہے کے معنی عطیہ ہے لغت میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان یبیع جو ہے معرا لہو ما علی النخیل من المعرا بتمر مجزوز، کہ جس نے کھجور پر لگی ہوئی جو ہے پھل درخت پر جو ہے لگی ہوئی کھجوروں کو تحفہ دیا، اس کے بدلے میں ٹوٹی ہوئی کھجوریں دے دی، تو یہ حقیقت میں بے نہیں ہے۔ وہ بیع مجازن، کہتے ہیں کہ یہ بیع مجازن، کیونکہ یہ مجازن بے ہے، بلکہ اس نے تو ہبہ دیا ہے۔ تو وہ آپ کہیں گے کہ ہبہ بالعوض بھی بے ہے۔ مثلا اب اس کو جو ہے جو درخت پر لگی کھجور تھے یہ ہبہ کر دیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کھجوروں کے بدلے میری یہ کھجور لے لیجیے، تو ان کھجوروں کے بدلے یہ کھجور لے لیں، یہ تو ہبہ بالعوض ہے۔ اور ہبہ بالعوض جو ہے کہ ہبہ بالعوض جو ہے یہ بے ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو ہے ہبہ کہاں ہے؟
بھائی زید نے کہا کہ یہ درخت پر لگی ہوئی کھجوریں میں نے آپ کو دیا، اور ہبہ صحیح ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے، اور ابھی زید نے جو ہے کھجوروں کو توڑ کر کے بکر کے حوالے کیا ہی نہیں۔ جب کھجور توڑ کر کے بکر کے حوالے نہیں کیا تو اب جو ہے یہ ہبہ تام ہی نہیں ہوا ہے، تو بس مجازن یہ ہبہ ہے۔ اور جب مجازن جو اب ہبہ تام نہیں ہے، اب وہ کہہ رہا اس کھجور کے بدلے میں یہ کھجور لے لے جو توڑی ہوئی ہے، تو یہ بے حقیقتاً نہیں ہے۔ جب ہبہ نہیں تو بے بھی نہیں ہے۔ اور اس کی تعویل یہ ہے کہ مورا لہو کی جس کو وہ ہدیہ دیا ہے کہ اور اس درخت کے اوپر لگی ہوئی کھجوروں کو بیچنا جو ہے اس سے کہ توڑے ہوئے کھجور کے عوض میں، کہتے ہیں یہ بے مجازن ہے، کہ لأنہ لم یملک ہو، کیونکہ ابھی اس کا بھائی مالک ہوا ہی نہیں ہے۔ وَيَكُونُ بِرًّا مُبْتَدَأً، تو یہ ابتدائی طور پر کیا ہے؟ نیکی ہے، احسان ہے، بس۔ قال وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، اور کی پتھر ڈالنے والی اور بیع اور ملامسہ اور مناظمہ جائز نہیں ہے۔ کتب ہاذہ بیعٌ کانت فی الجاہلیہ، یہ بیعیں جاہلیت میں رائج تھیں، اور ہر ایک کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَهُوَ أَنْ يَتَرَابَصَ الرَّجُلَانِ عَلَى صِلَةٍ أَيْ يَتَصَابَمَانِ، اور فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ نَبَذَهَا إِلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا حِسَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بیعیں جاہلیت میں رائج تھیں کہ جب کسی کو جو ہے جب دو آدمی آپس میں کسی ریٹ پر بھاؤ پر جو ہے پر متفق ہو جاتے، طے کرتے، تو فیضا لمسا جب اس کو چھو دیتے، تو اب جو ہے جب مشتری اس کو چھو دیتا یا او نبذہ الیہ، یہ جو ہے اور یہ بائع مشتری کے سامنے ڈال دیتا، تو پھل جو ہے اور یا مشتری کے سامنے بائع ہی ڈال دے، یا مشتری جو ہے اس پر کچھ پتھر وغیرہ رکھ دے، تو بیع یہ لازم ہو جائے گی۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ اور کون سی بیع؟ فالاول بیع الملامسہ، لمس کے معنی چھونا۔ اب زید اور بکر میں بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا، زید نے ہاتھ رکھ دیا، کہا یہ میرا، ہاتھ رکھ دیا، کہا یہ جو ہے یہ آم میرا ہے، یہ آم کی ڈھیری ہماری ہے، تو بس یہ بیع ہو جاتی۔ لمس کے معنی چھونا تھی، یہ بیع ملامسہ ہو جاتی۔ اور یا یہ کہ زید اور بکر دونوں آپس میں بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، اور زید نے بکر کے پاس پھینک دیا، کہا یہ تھان میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، اس نے کہا میں نے خرید لیا، تو اب بائع جو ہے مشتری کے پاس پھینک دیتا تھا، یا جو ہے بھاؤ تاؤ ہونے میں مشتری اس پر پتھر رکھ دیتا اسے، تو اب بیع یہ لازم ہو جاتی تھی۔ فالاول الملامسہ، تو پہلی بیع ملامسہ ہے کہ جس پر جو ہے مشتری کا ہاتھ پڑ جائے، مشتری جس کو چھو دے، یہ ہمارا ہے۔ اور دوسرے کیا؟ بیع منابذہ کی، جو بائع جو ہے مشتری کے پاس جس مال کو پھینک دے، کہا یہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا۔ اور تیسری کیا ہے کہ مشتری جب مبی کی جو ڈھیری ہے اس پر پتھر پھینک دے یا اپنا رومال پھینک دے، کہ حجر کے معنی پتھر، القاء کے معنی ڈالنا، اس پر اپنا رومال یا پتھر یا کوئی سامان رکھ دے کہ یہ ہمارے، کہ قد نہى النبی علیہ السلام، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ، بیع منابذہ سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ تعلیقا بالخطر، کیونکہ یہاں جو ہے دھوکے پر، خطرے پر معلق کرنا ہے، اور اس میں قمار کا بھی ایک پہلو ہے۔ مثلاً جو ہے زید نے کہہ دیا کہ میں جس پر ہاتھ رکھ دوں وہ میرا مال ہے، اور یہ ہاتھ رکھ رہا تھا جو ہے زید کے مال کو، حالانکہ وہ زید کا نہیں، وہ بکر کا تھا، تو اب یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے جب ہاتھ رکھ دیا تو آپ نے بیچا کیوں؟ کہا وہ تو میرا تھا ہی نہیں، وہ تو اس نے بیچا ہے جس کا وہ مال تھا۔ ایسے ہی پتھر پھینکنے میں بھی جو ہے کہ پھینک رہا تھا اس مال پر، اس ڈھیری پر، اور پڑ گیا دوسری ڈھیری پر جو ہے۔ قال ولا يجوز بیع ثوب من ثوبین، اور دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بیع جائز نہیں ہے، لے جہالت المبی، مبی کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ زید کپڑا بیچ رہا ہے، تو اب
بکر نے کہا کہ میں نے آپ سے جو ہے کہ دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا میں نے خرید لیا، اب کون کپڑا خریدا ہے یہ بتایا نہیں، تو یہ مبی کیا ہے، مجہول ہے، اور مبی کے مجہول ہونے سے بے کیا ہے، فاسد ہو جاتی۔ ہاں اگر اس طرح خریدتا کہ یہ آپ کے پاس جو دو تھان ہے یا کپڑے کرتے جو دو پیس ہے ان میں سے ایک میں نے خرید لیا اور جس کو میں چاہوں جو ہے اس کو میں لے لوں، اب مجھے اختیار ہے کہ میں دونوں میں سے جس کو چاہوں لے لوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو ہے خیار تعین ہے یہاں، اور یہ مجہول نہیں ہے۔ ولا يجوز بیع ثوب من ثوبین، اور دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بیع جائز نہیں، کیوں؟ لجہالۃ المبی کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ وقال اولو قال، اگر مشتری یہ کہہ دیتا کہ آپ کے ان دونوں تھانوں میں سے یا دو کپڑوں سے میں نے خریدا ہے اس شرط پر ان یاخذہ بالخیار فی ان یاخذ ایہما شاء جاز البیع استحسانا، کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ مشتری کہ میں نے ان میں سے ایک کپڑا لیا ہے اور مجھے اختیار ہے کہ دونوں میں سے میں جو چاہوں لے لوں، تو یہ بیع استحسانا جائز ہوتی۔ وقت ذکرناہ بفروعہ، اور خیار شرط میں اس کو بھی ان کے فروعات کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔